السلام علیکم رحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سورۃ النحل پارہ نمبر 14 کا رکوع نمبر 8 پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون۔ والذی، وہ ذات جس نے انزلہ اتارا، من السماء آسمان سے، ماء پانی، لکم تمہارے لیے، منہ اس میں سے، شراب پینا، ومنہ اور اس میں سے، شجر درخت، فیہ اس میں، تسیمون تم چراتے ہو۔ وہی تمہارے فائدے کے لیے آسمان سے پانی برساتا ہے جسے تم پیتے بھی ہو، اور اسی سے اگے ہوئے درختوں میں تم اپنے جانوروں کو چراتے ہو۔ ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون۔ ينبت وہ اگاتا ہے، لکم تمہارے لیے، بھی ساتھ اس کے، زرع کھیتی، والزیتون اور زیتون، والنخیل اور کھجور، والعناب اور انگور، ومن کل ثمرات اور ہر طرح کے پھلوں میں سے، ان بے شک فی ذالک اس میں، لآیۃ لقوم یتفکرون یقیناً نشانی ہے قوم کے لیے وہ جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اسی سے وہ تمہارے لیے کھیتی اور زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل اگاتا ہے۔ بے شک ان لوگوں کے لیے تو اس میں بڑی نشانی ہے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ ان دونوں آیات میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیوں کے طور پر بارش کا ذکر کر رہے ہیں کہ کیسے موزوں مقدار سے اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے، اور اس بارش سے تم خود بھی پیتے ہو اور اپنے جانوروں کو بھی سیراب کرتے ہو۔ اس کے علاوہ وہ جو پانی برستا ہے اس سے مختلف قسم کی کھیتیاں اگتی ہیں جو تم بھی استعمال کرتے ہو اور اپنے جانوروں کو، اپنے چوپاؤں کو بھی چراتے ہو۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ وَسَخَّرَ اور مسخر کر دیا، لَكُمُ اللَّيْلَ تمہارے لیے رات کو، وَالنَّهَارَ اور دن کو، وَالشَّمْسَ اور سورج کو، وَالْقَمَرَ اور چاند کو، وَالنُّجُومَ اور ستارے، مُسَخَّرَاتٌ مسخر ہیں، بِأَمْرِهِ ساتھ اس کے حکم کے، اِنَّ بے شک، فِي ذَلِكَ اس میں، لَآیَةٍ یقیناً نشانیاں ہیں، لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ قوم کے لیے وہ جو عقل رکھتے ہیں۔ اسی نے رات، دن، سورج، چاند کو تمہارے تابع کر دیا، اور ستارے بھی اسی کے حکم کے ماتحت ہیں۔ یقیناً اس میں عقل مند لوگوں کے لیے کئی نشانیاں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنی قدرت کی نشانی کے طور پر دن، رات، سورج، چاند اور ستاروں کا ذکر کیا ہے کہ کیسے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے ماتحت ہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے مدار کے مطابق چلتے رہتے ہیں اور اس میں ذرہ برابر فرق نہیں آتا۔ وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ۔ وما اور جو، ذرا اس نے اگایا یا پھیلایا، لکم تمہارے لیے، فی الارض زمین میں، مختلفاً مختلف ہیں، الوانہ رنگ اس کے، انا بے شک، فی ذالک اس میں، لآیتن یقیناً نشانی ہے، لقوم یذکرون قوم کے لیے وہ جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اور بھی بہت سی چیزیں طرح طرح کے رنگ و روپ کی اس نے تمہارے لیے زمین پر پھیلا رکھی ہیں، بے شک نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے اس میں بہت بڑی نشانی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ مختلف چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے زمین میں پیدا کی ہیں یا زمین میں اگائی ہیں ان کے مختلف رنگ ہیں۔ وہ چیزیں معدنیات بھی ہو سکتی ہیں، نباتات بھی ہو سکتی ہیں، حیوانات بھی ہو سکتے ہیں، ہم انسان بھی مختلف رنگوں کے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ جو اختلاف ہے رنگوں کا، اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا
لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشکرون۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہ ذات وہ جس نے مسخر کر دیا بحرا سمندر کو، لِتَأْكُلُوا تاکہ تم کھاؤ، منہ اس میں سے، لحمًا طريًّا گوشت تازہ، وَتَسْتَخْرِجُوا اور تم نکالو، منہ اس میں سے، حِلْيَةً زیور، تلبسونہا تم اس کو پہنتے ہو، وَتَرَى الْفُلْكَ اور آپ دیکھتے ہو کشتیوں کو، مواخرہ پھاٹتی ہوئی چلتی ہیں، فیہ اس میں، وَلِتَبْتَغُوا اور تاکہ تم تلاش کرو، من فضلہ اس کے فضل میں سے، وَلَعَلَّكُمْ اور تاکہ تم تشکرون تم شکر کرو۔ اور وہ ذات جس نے تمہارے بس میں کر دیے سمندر تاکہ تم اس سے تازہ گوشت کھاؤ اور اس میں سے اپنے پہننے کے لیے زیورات نکال سکو، اور تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں اس میں پانی چیرتی ہوئی چلتی ہیں، اور اس لیے بھی کہ تم اس کا فضل تلاش کرو اور ہو سکتا ہے کہ تم شکر گزاری کرو۔ فلکا کا جو لفظ ہے نا، یہ واحد اور جمع دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی ہم اس کا ترجمہ کشتی اور کشتیاں دونوں کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے سمندر کو تمہارے لیے مسخر کیا تاکہ تم اس میں سے تازہ گوشت مچھلی کی صورت میں نکال کر کھاؤ، اور اس کے علاوہ زیورات بھی پہنو۔ زیورات کون سا نکلتا ہے یہاں سے؟ موتی، سیپیاں، مرجان، اس طرح کے جواہر نکلتے ہیں جس سے لوگ زیورات بناتے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے بتاتے ہیں تم اس میں اللہ کا فضل بھی تلاش کرو۔ اللہ کا فضل کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا دیا ہوا رزق جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے مقدر میں کر دیا، وہ بھی یہاں سے حاصل کرو۔ رزق کیسے حاصل ہوگا؟ جب تجارت کریں گے، سامان ایک ملک سے دوسرے ملک میں لے جائیں گے اور تجارت کریں گے، تو اس طرح اللہ تعالیٰ کا فضل یعنی اس کا رزق بھی حاصل ہوگا۔ تو یہ سمندر کے فائدے ہیں جو اللہ تعالیٰ یہاں بیان کر رہے ہیں۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ اور اس نے رکھ دیے زمین میں، رواسیہ پہاڑ، ان تمید بکم کہ نہ وہ ہلے تمہارے ساتھ، وانہارن اور نہریں، وسبلن اور راستے، لعلکم تاکہ تم تہتدون تم راہ پاؤ۔ اور اس نے زمین میں پہاڑ گاڑ دیے تاکہ تمہیں لے کر نہ ہلے، اور نہریں اور راستے بنا دیے تاکہ تم منزل مقصود کو پہنچو۔ پہاڑوں کا فائدہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ایک احسان عظیم ہے، کیونکہ زمین ہلتی رہتی اگر اس میں ٹھہراؤ نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو میخوں کی طرح زمین میں گاڑ دیا ہے، جس سے اب زمین ہلتی نہیں اور نہ اس پر زلزلے آتے ہیں۔ وعلامات وبالنجم هم يهتدون، وعلامات اور نشانیاں، وبالنجم اور سات ستاروں کے، ہم وہ، یہتدون راستہ پاتے ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے قدرتی نہروں، قدرتی راستوں، قدرتی نشانیوں کا ذکر کیا ہے کہ کس طرح سے انسان ان چیزوں سے فائدہ اٹھاتا ہے اور اپنی منزل تک پہنچتا ہے، اور ستاروں کے ساتھ بھی وہ راستہ معلوم کرتے ہیں، راستہ پاتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک تو آپ کو پتہ ہے رات کی تاریکی میں ستارے روشنی کا کام دیتے ہیں، دوسرے یہ کہ پہلے زمانے میں کمپاس نہیں ہوتے تھے، تو پھر کس طرح سے سمتیں معلوم کی جاتی تھی؟ ستاروں کی مدد سے، ثریا ستارے کی مدد سے، یا قطبی ستارہ جو ہمیشہ شمال میں رہتا ہے تو اس کی مدد سے راستہ معلوم کیا جاتا تھا۔ کھلا دریا، کھلا سمندر جہاں پہ صرف پانی ہی ہوتا ہے، کوئی قدرتی نشانی نہیں ہوتی، اور اسی طرح جنگلات، جو گھنے جنگلات ہوتے ہیں وہاں پہ سورج کی روشنی نہیں پہنچتی، تو وہاں پر سمتوں کا معلوم نہیں ہوتا کہ کس سمت میں جانا ہے، کوئی پتہ نہیں چلتا، سارا ایک ہی طرح کا علاقہ ہوتا ہے۔ تو وہاں پہ پھر یہ ستارے کمپاس کا کام کرتے ہیں، اور ان کی مدد سے راستہ معلوم کر کے جس سمت کو جانا ہوتا ہے اس سمت کو چلتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ انسان اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاتے تھے۔ أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ۔ أَفَمَن يَخْلُقُ کیا پھر وہ جو تخلیق کرتا ہے، كَمَن لَّا يَخْلُقُ کیا اس کی مانند ہے جو نہیں تخلیق کرتا، افلا تذکرون کیا بس نہیں تم نصیحت حاصل کرتے۔
تو کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اس جیسا ہے جو پیدا نہیں کر سکتا؟ کیا تم بالکل نہیں سوچتے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ وَإِن اور اگر تعدو تم گنتی کرو نعمت اللہ اللہ کی نعمتوں کی لا تحصوها نہ تم اس کو شمار کر سکو ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لغفور الرحیم یقیناً بہت بخشنے والا بہت مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی ساری تخلیقات ہیں، پھر وہ معبود جو تمہارے باطل معبود ہیں انہوں نے تو کسی چیز کی کوئی تخلیق نہیں کی، تو کیا پھر وہ اللہ کے برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تمہیں ذرا بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ تم ان شریکوں کو اللہ کے برابر کر رہے ہو جو کچھ بھی نہیں بنا سکتے؟ واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، واللہ اور اللہ یعلم جانتا ہے ما جو تسرون تم چھپاتے ہو وما اور جو تعلنون تم ظاہر کرتے ہو۔ والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون۔ والذین اور وہ جو یدعون پکارتے ہیں من دون اللہ اللہ کے سوا لا یخلقون شیئا نہیں وہ پیدا کر سکتے کچھ بھی وہم یخلقون اور وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں۔ اور جن کو یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں۔ اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون۔ اموات مردہ غیر احیاء نہیں وہ زندہ وما یشعرون اور نہیں وہ شعور رکھتے ایان یبعثون کب وہ جی اٹھائے جائیں گے۔ مردے ہیں زندہ نہیں، انہیں تو یہ بھی شعور نہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ مردہ سے مراد بے جان اور بے شعور بت ہیں جنہیں مشرکین اللہ تعالیٰ کے برابر شریک ٹھہراتے تھے اور ان کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ نیک لوگوں کے جو بت بنائے ہیں وہ بھی اسی میں شامل ہیں، کیونکہ نیک لوگوں کو تو نہیں پتہ کہ ان کے پیچھے ان کی قوم کیا کر رہی ہے، ان کو اللہ کا شریک ٹھہرا رہی ہے، ان کو تو اس بات کا بھی علم نہیں ہے کہ مرنے کے بعد ان کو کب جی اٹھایا جائے گا۔